سامعین اکرام السلام علیکم۔ زندگی کیا ہے؟ جب سے انسانی علمی تاریخ موجود ہے تب سے آج تک انسان اسی کوشش میں ہے کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے اور انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے۔ آپ کی زندگی کے جو کوئی بھی نظریات ہیں کہ جن پہ چل کر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ الہامی علوم ہے، فلسفہ ہے یا کوئی اور نظریات ہیں، تو وقتی طور پر اگر ہم انہیں نظر انداز کریں اور فقط انسانیت کی نگاہ سے زندگی کو دیکھیں تو ہمارے ذہنوں میں جو بات گھر کر چکی ہے وہ یہ کہ ہمارا جینا ہمارے جسمانی وجود کا ہونا ہی ہے، یہی ہماری بقا ہے، یہی ہمارا سروائیول ہے۔ لیکن حقیقت اس سے بہت بہت بڑھ کر ہے۔ ہماری زندگی بنیادی طور پر 3 زندگیوں کے مجموعے کا نام ہے اور ان تینوں زندگیوں کی ضروریات بھی الگ الگ ہیں۔ ان تینوں زندگیوں کے مجموعے کو PMS بیسڈ لائف کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کوئی نظریہ لے لیں یا الہامی علم لے لیں تو یہ آپ کو ان تینوں زندگیوں میں توازن رکھنے اور صحت مند زندگی گزارنے کے طریقے تو بتاتے ہیں، مرنے کا نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ جینے کا نام ہی زندگی ہے۔ To live is life۔ جیو اور جینے دو۔ اب یہ 3 زندگیاں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، جسمانی زندگی، فزیکل لائف۔ ہماری زندگی عطائی ہے، ہمارا یا کسی اور انسان کا اس کے بنانے میں ذرہ برابر بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہماری کوئی اچھائیوں یا برائیوں کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، بلکہ یہ خالصتاً قدرتی عمل ہے۔ اب اگر ایک انسان کا نچلا دھڑ نہیں ہے، اس کے بازو نہیں ہے یا کوئی اور جسمانی معذوری ہے تو بھی اسے تو جینا ہے، کیونکہ اسے زندگی عطا کر دی گئی ہے، اس کی ایک الگ شناخت موجود ہے۔ اس جسم کی ضروریات کو پورا کرنا اب اسی انسان کی ہی ذمہ داری ہے۔ اب اس کی ضروریات کیا کیا ہیں؟ کھانا، پینا، سونا، محفوظ رہنا اور میل جول، یہ اس کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اب ان ضروریات کو انسان نے خود پورا کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک اور زندگی دی گئی ہے کہ جسے دماغی یا ذہنی زندگی کہا جاتا ہے۔ انسان کی پوری زندگی کے کنٹرول سسٹم کو مینٹل لائف یعنی ذہنی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی ضروریات یہ ہیں کہ غور و فکر کرنا، سوچنا، سمجھنا، کھوج لگانا اور کسی ایک نقطے پر یا ایک نتیجے پر پہنچنا، اور اس سارے پروسیس میں آزاد ہونا، یہ اس کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اگر ایک انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود ہو تو اسے اممیچورٹی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بلوغت کی عمر کم سے کم 16 سے 18 سال رکھی جاتی ہے کہ اس عمر تک انسان اپنی زندگی کے مشکل فیصلے صحیح طرح سے نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جبراً محدود کر دیا جائے تو اسے سلیوری یعنی غلامی کہتے ہیں، اور غلامی سے نکلنا فقط عقل کے بس کی بات نہیں ہے کہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اب ذوق یقین کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ایک اور زندگی دی گئی ہے کہ جسے روحانی زندگی اسپریچول لائف کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسپریچول لائف، روحانی زندگی۔ روحانی زندگی کیا ہے؟ یہ ہے خود کو پہچاننا اور زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط وضع کرنا۔ اب اس کی ضروریات کیا کیا ہیں؟ روحانی زندگی کی ضروریات یہ ہیں کہ 6 خصوصیات کی بنیاد پر اپنی پہچان کرنا اور ایک میزان یا ترازو کے تحت غلط اور صحیح میں فرق کرنا اور اپنا محاسبہ بھی خود کرنا،
یہ اس کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اب وہ 6 خصوصیات کون سی ہیں؟ آنیسٹی، ٹرسٹ، رسپانسبلٹی، رسپیکٹ، فیئرنیس، کریج۔ سچائی ہے، یقین ہے، ذمہ داری ہے تو عزت ہے، انصاف ہے تو بہادری ہے۔ یہ 6 خصوصیات ہیں۔ کبھی آپ نے کوئی انسان اس دنیا میں ایسا دیکھا ہو کہ جو یہ کہتا ہو کہ ناانصافی پر، جھوٹ پر اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار کر انسان اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور صحت مند اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ آپ کوئی ایسا انسان نہیں دیکھیں گے۔ کیونکہ زندگی کی بنیاد ہی، روحانی زندگی کی بنیاد ہی ان 6 خصوصیات پر منحصر ہے۔ ان سب باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی انسان، چھوٹا بڑا، امیر غریب، ہندو مسلمان عیسائی یہودی، کوئی بھی ہے، تو وہ ان 3 زندگیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ ان تینوں زندگیوں کا ہونا ہی حقیقی زندگی ہے۔ اب کیا سچائی ہے، کیا ذمہ داری ہے، کیا انصاف ہے، کیا بہادری ہے، یہ اب کون سکھائے گا؟ یہ ہمیں سکھائے گا اور بتلائے گا